الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ آیا ہے کہ کیا وہیل مچھلی کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت کی روح سے وہیل مچھلی کا حکم کیا ہے؟ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں کہ وہیل مچھلی غالباً وہی ہے جس کو ہمارے علماء بال مچھلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں البال سمکۃ فی البحر یبلغ طولها 50 ذراعا یقال لها عنبر۔ فرماتے ہیں کہ بال یعنی وہیل مچھلی سمندر کی ایک مچھلی ہے جس کی لمبائی 50 ہاتھ ہوتی ہے، اس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ اس عظیم الجثہ سمندری مچھلی کے سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ یہ واقعہ حدیث میں آیا ہے۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو 300 آدمیوں پر مشتمل تھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک مہم پر تھی۔ وہ ایسا مقام تھا کہ وہاں خورد و نوش کا سامان میسر نہیں ہوتا تھا۔ زاد راہ یعنی کھانے پینے کا جو سامان تھا، جو کچھ اپنے ساتھ لے گئے تھے، ختم ہونے کے قریب تھا۔ تو امیر العسکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ باقی ہو لا کر ایک جگہ جمع کر دو۔ تو جمع شدہ ذخیرہ سے کھجوروں کی صرف 2 تیلے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ایک ایک کھجور فی کس روزانہ تقسیم کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ توشہ بھی ختم ہو گیا، اور درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے۔ ایک روز دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا جانور مرا پڑا ہوا ہے۔ دور سے وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی معلوم ہوتی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک مچھلی تھی جسے عنبر کہتے ہیں۔ تو ہم نے 18 دن خوب کھایا۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ رزق نکالا تھا، کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ بعض صحابہ کرام نے گوشت کے کچھ ٹکڑے اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے گوشت کے یہ ٹکڑے حضور کی خدمت میں بھی پیش کیے اور حضور نے تناول فرمایا۔ اسی روایت میں ہے کہ یہ عنبر مچھلی اتنی بڑی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی 2 پسلیاں لے کر کینچی بنا کر کھڑی کر دو۔ پھر سب سے طویل القامت شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے نیچے سے گزارا تو اس کا سر کینچی سے نہیں لگا۔ تو اس صراحت سے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس مچھلی کو عنبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عنبر مچھلی کے بارے میں صراحتاً حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا حکم بھی عام مچھلیوں کا ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اور مچھلی ہونے کی حیثیت سے اس کا ذبح کرنا بھی ضروری نہیں۔